علیکم. آج لیڈرز اپنے ٹیموں کو انفارم کر دیں تاکہ جلد سے جلد یہ میٹنگ ارینج ہو سکے. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، زوم کی اس میٹنگ میں 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے. کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آواز آ رہی ہے میری؟ جی سسٹر کلیئر ہے. چلے آپ سٹارٹ کریں. جی ساری ایکونیکس ٹیم کو میرا سلام. اور ہم آج کی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کے شعر سے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے تاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. یعنی کہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو نوجوان اپنے حوصلے اپنے عزم بہت بلند رکھتے ہیں، جنہیں اپنی منزل آسمانوں پہ ہی نظر آتی ہے، وہ پستی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. جو اپنے آپ کو ستاروں سے اوپر سمجھتے ہیں، انہیں ان نوجوانوں سے محبت ہے، اور یقینی طور پر وہی نوجوان کامیاب ہوتے ہیں. تو اپنے مقصد کو، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے علامہ اقبال جیسی اگر ہم شخصیت کا کلام دیکھتے ہیں تو وہ بہت اہم ہے، تو ہمیں اس سے بہت حوصلہ بھی ہوتا ہے. تو آج میں اس کے علاوہ بات کروں گی نظریہ جبر و قدر کی، کہ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں، کئی مفسرین، کئی اکابرین، کئی تدبرین، کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جو انسان زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے یا اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کا کوئی بھی ایم، کوئی بھی ڈریم جو اس کی زندگی کے ہیں، اس نے جو زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنی ہے، وہ جب تک اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہوتا، کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی، تو وہ نہیں کر سکتا. مگر اسی کے برعکس کچھ لوگ اس نظریے کے حامی ہیں کہ ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو وہ چیز یقینی طور پر ہمیں مل جاتی ہے. تو اسی لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جب تک ہمیں کوئی موقع نہیں ملتا، کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی، تو کیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے کہ ہم کسی اپرچونٹی کا انتظار کرتے رہیں گے اور ساری زندگی اسی طرح ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. مگر جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو ہم کس طرح اپنی منزل تک پہنچیں گے؟ ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اگر ہم اسی چیز کی بات کریں کہ اگر یہ بھی ہم دیکھیں کہ موقع نہیں ملتا، کوئی اپرچونٹی نہیں ملتی، تو اگر اپرچونٹی کی بھی ہم بات کریں تو ایکونیکس جیسا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس نے نہ تو کوئی عمر کی لمٹ رکھی ہے، نہ ہی اس کی کوئی اسٹڈیز کی ایسی ریکوائرمنٹ ہے کہ کوئی جوائن نہیں کر سکتا. کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا فرد، زندگی کے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، وہ تاجر ہے، وہ جابین ہے، جاب کرتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ کوئی ہاؤس وائف وومن ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی ہے، وہ اس پلیٹ فارم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اب ایکونیکس ہمیں ایسا پلیٹ فارم پاکستان میں دیا گیا ہے کہ جو واقعی قابل یقین ہے اور بہت ہی بینیفیشل ہے. اگر ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب تک ہمیں موقع نہیں ملتا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر ایکونیکس وہ پلیٹ فارم ہے جو ہمیں موقع بھی دے رہا ہے اور بہت زیادہ کانفیڈنس بھی دے رہا ہے. اور ہمارے سینئرز، ہمارے اسپانسرز ہیں، وہ ہر طرح سے ہمارے ساتھ کمپرومائز کر رہے ہیں ہمیں آگے لے کے جانے کے لیے. ہم اپنے مقصد کو اگر ساتھ سنسیئر رہنا ہے، اپنے کام کے ساتھ سنسیئر رہنا ہے. اب دیکھیں کہ ایکونیکس افورڈیبل ایک آپشن ہے اور اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم نے اسے جو جوائن کرنا ہے، ہم جو پہلے بھی وہ جو آرڈر منگواتے ہیں، جب ڈپازٹ ہم کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا اپنا ہی آرڈر آتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ہماری رجسٹریشن ہے، وہ ہم سے کمپنی نے پیسے لے لی یا کسی بھی طرح سے. تو اس کے علاوہ ہم کوئی بھی جی سسٹر آپ کی آواز نہیں آ رہی. مائک بھی ایکونیکس کا دوسری کمپنی
کے ساتھ دوسری کمپنی ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی لیڈرز کوئی چیٹ باکس میں بتائے کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو. جی ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. میری آواز آ رہی ہے. سسٹر کا جو ہے مجھے لگتا ہے نیٹ ورک ایشو آ گیا. مائک بھی اس کا ادھر سے ان میوٹ شو ہو رہا ہے اور ادھر سے وہ ماشاءاللہ بول بھی رہی ہے. چلے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ زرناب فاطمہ سسٹر جو انہوں نے ماشاءاللہ اتنی اچھی انداز میں کو ہوسٹنگ کی اور شاید ان کے پاس نیٹ ورک ایشو آ گیا جس کی وجہ سے وہ اپنا کو ہوسٹنگ کمپلیٹ نہیں کر سکی. لیکن پھر بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ابھی تقریباً کچھ ہفتہ نہیں ہوا جوائن کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم کو اور ماشاءاللہ اتنی اچھی وہ بول رہی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے انسان کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, ایک سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے جو کہ اس سے کیا کرتے ہیں باہر نکال لیتا ہے. تو سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. سیشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنا مختصر سا تعارف. نام میرا یاسر احمد اور تعلق پاکستان کے خوبصورت شہر کے پی کے صوابی سے ہے. اور آج کے اس سیشن میں آنے والے تمام اولڈ اور نیو ممبرز کو سب کے سب لوگوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے موسٹ ویلکم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ہر سیشن جو ہوتا ہے بہت ہی کمال کا ہوتا ہے, بہت ہی امیزنگ ہوتا ہے. اور جو بھی سیشن ہو جاتا ہے, جو بھی سیشن ہوتا ہے, ہم اس سیشن میں کچھ نہ کچھ ضرور سیکھتے ہیں. تو آج بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سیشن میں زیادہ ٹائم میں آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. جسٹ اور جسٹ آپ لوگوں کو 5 ٹپس دینے ہیں جس کی وجہ سے لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ناکام ہوتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لوگ ناکام ہوتے ہیں, ڈائریکٹ سیل بزنس میں لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ ٹپس دینے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں سٹارٹ کروں. تو چلتے ہیں اپنے جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا اس کی طرف چلتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے. زوم میٹنگ میں 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ گزر جاتا ہے. اور انشاءاللہ یہاں پر میرے ساتھ ایک اور رینک اچیور جنہوں نے ماشاءاللہ آج ایکونکس پلیٹ فارم سے اپنا پہلا رینک اچیو کیا ہے, تو وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنا شیئرنگ کریں گے, آپ لوگ کو ٹائم دیں گے. تو اس لیے میں مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لیڈرز, لوگ نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ڈائریکٹ سیل بزنس میں لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو سر بات یہ ہے کہ صرف ڈائریکٹ سیل بزنس میں نہیں, لوگ دنیا کے ہر فیلڈ میں ناکام ہوتے ہیں. دنیا کے ہر فیلڈ میں لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکام بھی ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بندہ کیا کرتا ہے, ڈاکٹری کا ڈپلوما سٹارٹ کر لیتا ہے اور وہ چھوڑ لیتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. جو لگا رہتا ہے وہی ڈاکٹر بن جاتا ہے. ایک بندہ انجینئر بننا چاہتا ہے, بھائی وہ لگا رہتا ہے, جو لگا رہتا ہے وہی انجینئر بن جاتا ہے. اور جو نہیں لگا رہتا, جو ہمت ہار جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, جس کو مشکل لگتا ہے, وہ ناکام ہو جاتا ہے. اسی طرح لوگ جو ہے یار ڈانسر بننا چاہتے ہیں, کچھ بن جاتے اور کچھ نہیں بن پاتے. کچھ لگے رہتے ہیں, پریکٹس کرتے رہتے, اسکلز لیتے رہتے, وہ جو ہے کامیاب ہو جاتے اور کچھ ناکام ہو جاتے ہیں. لوگ سنگر بننا چاہتے ہیں, کچھ بن جاتے اور کچھ نہیں بن پاتے. تو اسی طرح سیم ٹو سیم دنیا کے ہر فیلڈ میں لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور ناکام بھی ہوتے ہیں. لوگ جو ہے کار مکینک, بائک مکینک بننا چاہتے ہیں, کچھ بن جاتے ہیں, کچھ نہیں بن جاتے. بھائی جو بن جاتے ہیں نا, اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے, اس کے پیچھے اس کی محنت ہوتی ہے, وہ لگا رہتا ہے, اس کام کے ساتھ سیریس ہوتا ہے, تب جا کے وہ کچھ بنتا ہے. اور جو ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اس کے بہانے ہوتے ہیں. تو اس لیے فرسٹ آپ اپنے مائنڈ میں یہ بات کلیئر رکھے کہ بھائی اگر ایک بندہ ناکام ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوگی, اس نے کچھ غلطیاں کی ہوگی, اس نے کچھ نہ کچھ غلطیاں کی ہوگی, کچھ اس نے سستی کی ہوگی جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا ہوگا. لوگ آپ کو ملیں گے جب آپ ورک کرتے ہیں مارکیٹ میں, آپ کیا کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ ورک کرتے ہیں, یا آپ کے جو نون فرینڈس ہوتے ہیں, نون انون, سارے کے سارے لوگ, کوئی بندہ آپ کو کہے گا کہ بھائی نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں جانتا ہوں,
نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں میں جانتا ہوں غلط ہے، بندے بنانے والا کام ہے، بندے پھنسانے والا کام ہے، لوگ آپ کو ہر قسم کی باتیں کریں گے. آپ ذرا اسے بتاؤ کہ بھائی آپ مجھے نیٹ ورک مارکیٹنگ انڈسٹری کی ہسٹری تو بتاؤ کہ یہ ہسٹری کا، یہ جو ہسٹری ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی انڈسٹری، اس کا آغاز کب ہوا تھا، آج اس انڈسٹری میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ کون سے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اس کو نہیں پتا ہوگا. تو سر اس نے نہیں سیکھا، اس نے اس فیلڈ کو ٹائم نہیں دیا، جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو گیا. تو میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ فرسٹ آپ اپنا مائنڈ کلیئر رکھیں، آپ ان لوگوں کو فالو نہ کریں جو ایک فیلڈ میں ناکام ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں کو فالو کریں جو ایک فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں. بھائی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بہت سارے لوگ کامیاب ہیں، یہ 134 سالہ پرانا انڈسٹری ہے، اور اس انڈسٹری یہ واحد انڈسٹری ہے جو کہ سب سے زیادہ ملینئرز اور بلینئرز بنا چکا ہے، سب سے زیادہ ملینئرز اور بلینئرز بنا چکا ہے، اور پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ، دنیا کے ہر کونے میں اس نے بلینئرز بنائے ہیں. اور پھر اگر مزے کی بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ ملینئرز اور بلینئرز 70% سے زیادہ بلینئرز لوگ جو ہے وہ مڈل کلاس لوگ ہیں، کیونکہ یہ لو اماؤنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ایک ایسا بزنس جو کہ ایک چھوٹے سے اماؤنٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان کیا کرتا ہے، اپنا محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اس کام کو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، وقت دیتا ہے، اور پھر وہ جا کے کامیاب ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ اس میں مڈل کلاس لوگ، آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی اس میں کامیاب ہوں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو کامیاب ہے. ایک بندہ اگر ایک سسٹم میں کامیاب ہے تو پھر سمجھو کہ اس سسٹم میں پاور ہے. اگر ایک بھی کامیاب نہیں ہے تو پھر وہ سسٹم غلط ہے. لیکن اگر ایک بھی اس کے اندر کامیاب ہے تو وہ سسٹم کیا ہے، وہ سسٹم زبردست ہے، اس میں اتنا دم ہے کہ ایک بندے کو کامیاب کر چکا ہے. آج الحمدللہ ایکونکس جو ہے 400 پلس لوگوں کو ملینئر بنا چکا ہے، 400 پلس لوگوں کو ملینئر بنا چکا ہے، جس میں 18 سال 20 سال کے نوجوان شامل ہے. تو آپ لوگ بھی ملینئر بن سکتے ہیں. اس پلیٹ فارم میں الحمدللہ دم ہے. اگر فیصل بلوچ صاحب کو 2 سال میں کیا کر سکتے ہیں، 2 سال میں نہیں، سوری 28 منتھ میں، 28 منتھ اور 15-20 دن میں تقریباً اگر فیصل بلوچ صاحب کو اس مقام سے زیرو سے اٹھا کے ہیرو بنا سکتا ہے، جس کے پاس سائیکل بھی نہیں تھا وہ آ سکتا ہے بھائی کار پہ 2 سال میں 2.5 سال میں، تو آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے محنت کیا، اسٹرگل کیا، اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہے. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس کو سیکھتے رہنا ہے، سمجھتے رہنا ہے. میں اگر اپنی بات کروں، دیکھیں آپ ہر بندے کو پتا ہے کہ کمپنی ریوارڈ دیتی ہے، کمپنی کے رینکس بھی ہے، ریوارڈ بھی ہے. بھائی رینکس ریوارڈ دیتی ہے، کوئی بھی جو پروڈکٹ بیس کمپنی ہوتی ہے اس میں رینکس ریوارڈ ہوتے ہیں. الحمدللہ ہمارے کمپنی میں بھی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، فرسٹ جو فی الحال 8 رینک ہے، انشاءاللہ 8 رینک ہمارے پینڈنگ میں ہے، وہ بھی آئیں گے فیوچر میں، وہ بھی آئیں گے. تو 8 رینک ہمارے کیا ہے اس وقت، مارکیٹنگ پلان ہے، 8 رینک موجود ہے. اب الحمدللہ میرا اپنا رینک کیا ہے، گولڈ ہے. بھائی مجھے ابھی 5واں مہینہ چل رہا ہے، زیادہ نہیں، انشاءاللہ 6 یا 7 مہینے میرا رینک پلاٹینیم ہو جائے گا، بائک ریوارڈ ون ہو جائے گا. ادھر میرے سینئر سر مرتضی امان موجود ہے، ماشاءاللہ ایمبیسیڈر رینک جو ہے کلوز کر چکے ہیں. بہت سارے لوگ یہ ریوارڈز لے چکے ہیں. تو سر دیکھے اگر بندہ 4 5ویں رینک پہ جا کے بائک ریوارڈ ایمبیسیڈر تک پہنچ سکتا ہے، آئی فون تک پہنچ سکتا ہے، تو کیا وہ اگلے 1 سال میں کار تک نہیں پہنچ سکتا؟ تو یہ کیا ہے، حقیقت ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ واحد وہ انڈسٹری ہے جو آپ کی سپنوں کو حقیقت میں بدلتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی، تو ذرا ہمت تو کر. مشکل نہیں ہے اس دنیا میں کچھ بھی، تو ذرا ہمت تو کر. سارے خواب بدلیں گے حقیقت میں، تو ذرا کوشش تو کر. تو ہم نے کوشش کرنی ہے، لگا رہنا ہے، انشاءاللہ یہ سارے خواب حقیقت میں بدلیں گے. اب نیٹ ورک مارکیٹنگ میں لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں، نمبر فرسٹ سٹیپ جو بتانے لگا ہوں وہ کیا ہے، وہ ہے مائنڈ سیٹ اینڈ سیلف بلیف سسٹم. مائنڈ سیٹ اینڈ سیلف بلیف سسٹم. لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لوگ غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ آ جاتے ہیں، غلط سوچ کے ساتھ آ جاتے ہیں. بھائی آج ہم نے سٹارٹ کر لیا اور ہم آج کے آج امیر بنے، کل 1 دن بعد ہم 1 ہفتے میں امیر بنے، 1 مہینے میں امیر بنے، تو ہم کیا ہو جائے، ابھی مجھے جو ہے مہینہ ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، مجھے ارننگ نہیں آئی، میں نے اتنا کمایا. سر یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے. بزنس مین کا جو سوچ ہوتا ہے، جو مائنڈ ہوتا ہے، وہ سالوں کا ہوتا ہے، 1 سال 2 سال کا سوچتا ہے. تو ہم نے کیا کرنی ہے، اپنی اس غلط مائنڈ سیٹ کو ہم نے ختم کرنا ہے، اپنے سوچ کو بڑا کرنا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میں آج اتنا کماؤں، کل اتنا کماؤں، مجھے اتنا ٹائم ہو گیا، اتنا عرصہ ہو گیا. نہیں بھائی، یہ اگر حساب لگائیں گے تو کبھی بھی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. یہاں پہ جتنے بھی موجود ہیں سارے کے سارے 20 سال 25 سال 30 سال
30 साल तक भी मौजूद होंगे। भाई अगले पिछले 20 साल में आपने क्या कमाया? यहाँ पे स्टूडेंट्स है बहुत कुछ, भाई अभी स्टडी कर रहे हैं, लगा रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और पता नहीं आगे जॉब मिलता भी है या नहीं। तो पिछले 20 सालों में, 18 सालों में आपने क्या कमाया कि अब यहाँ पे आके कहते हो कि भाई मुझे 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, मैंने कुछ नहीं कमाया। तो ऐसी कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह बहुत कुछ कमाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने माइंड को क्या करना होगा? ओके करना होगा। अपना एक माइंड जो अपना है इसको स्ट्रांग करना होगा और इसको खोलना होगा। भाई बड़ा सोचना होगा। मजदूर का जो सोच होता है वो एक दिन का होता है। शाम सुबह घर से निकलता है, वो कहता है मैं शाम को वापस आऊंगा, मुझे इतना मिलेगा। एक होता है ठेकेदार जो कि 1 हफ्ते बाद हिसाब करता है कि मैं हफ्ता बाद क्या करूंगा, हिसाब करूंगा कि मैंने क्या खोया क्या पाया। एक जॉब होल्डर होता है जो कि 1 मंथ बाद हिसाब करता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। 1 मंथ बस अपनी सैलरी का इंतजार करता है भाई। और जो बिजनेसमैन होता है वो 1 साल बाद हिसाब करता है कि मैंने क्या खोया क्या पाया। तो जो भी बिजनेस हो, फिजिकल हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई भी बिजनेस हो, तो कम से कम साल का टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ पे भी आप अपने साथ कमिटमेंट करें, अपने साथ लिखे कि हमने इस सिस्टम को साल जरूर देना है, 2 साल हमने जरूर देना है। एज अ स्टूडेंट यहाँ पे काम करके सीखना भी है, कमाना भी है, और इंशाल्लाह आगे लाइफ में जाके अपना नाम भी बनाना है, अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं। नंबर 2, सेल्फ बिलीफ सिस्टम। अपना खुद का जो यकीन है भाई कि मैं कर जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, दुनिया का हर काम इंसान ही कर सकता है। आपको खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर यकीन होना चाहिए। देखिए एक माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा नाकाम हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। वो क्यों चाहेगा कि भाई मेरा जो बंदा हो ये क्या हो, ये नाकाम हो? तो अल्लाह ताला की ज़ात भी ये नहीं चाहती। आप कामयाब है, आप कर सकते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखें, उसके बाद खुद पर यकीन रखें। जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं उन्होंने अपने बिलीफ पे, अपने ही यकीन पे उन्होंने बहुत कुछ किया है, अपने ही दम पे बहुत कुछ किया है। तो अपना जो सेल्फ बिलीफ है इसको भी स्ट्रांग करें। देखिए इसके मुताबिक मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक गाँव था, उधर जो है बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, बिल्कुल उधर बारिश नहीं हो रही थी और हर तरफ धूप गर्मी। एक बच्चा था, उसने क्या कर लिया, रात को उठा 3-4 बजे और अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह आज क्या करे, आज इधर बारिश कर दे, आज इधर बारिश कर दे ताकि मौसम अच्छा हो जाए। उसने ये दुआ की। जैसे सुबह हो गया तो वो भी घर से निकल पड़ा और बहुत सारे लोग जो है लोग घरों से निकल पड़े अपने अपने कामों की तरफ। भाई शदीद गर्मी थी, वही धूप था, सब कुछ था। सुबह को भी वही धूप वही गर्मी सारा कुछ। और वो जो छोटा बच्चा था भाई वो अपने सर पे छतरी लेके घूम रहा है, वो अपने साथ छतरी लेके घूम रहा है। तो कुछ लोग उस पे हंस पड़े, उन्होंने बताया कि यार आप क्या करें, आप जो है इस चीज को देखे, मौसम को आप देखें, कितनी धूप है कितनी गर्मी है और आप जो है छतरी लेकर घूम रहे हैं। तो उसने जवाब दिया, उसने कहा मैंने अल्लाह से दुआ की है बारिश होगी, मुझे अपनी दुआ पे यकीन है। भाई उसी टाइम बारिश आ गया, वो सारे लोग जो है उनके कपड़े शपड़े सारा कुछ गीला हो गया, लेकिन वो जो बच्चा था जैसे बारिश आ गया तो उसने अपने ऊपर छतरी पकड़ी और वो जो है बारिश से बच गया। तो वो क्या था, उसका बिलीफ सिस्टम था। उसने अल्लाह ताला की ज़ात से जो है क्या कर लिया, दुआ कर लिया और फिर उसी दुआ के ऊपर उसे यकीन था। तो आप लोगों को भी इसी तरह यकीन होना चाहिए। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड टिप्स क्या है भाई? सेकंड टिप्स है नो इन्वेस्ट ऑन ट्रेनिंग सिस्टम। लोग क्या करते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, उसके बाद जो है ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो भी नहीं करते, और अगर कोई पेड ट्रेनिंग आ जाती है तो वो भी नहीं लेते। चलो पेड ट्रेनिंग की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कोनेक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है उसे फॉलो नहीं करते, सीखते नहीं है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। सर इधर पे आप आए हैं तो इसको सीखना पड़ेगा। आप कॉलेज में जाते, स्कूल में जाते, यूनी में जाते, किसी भी फील्ड में जाते, सीखे बगैर नहीं होता। दुनिया का कोई भी काम विदाउट लर्निंग नहीं हो सकता। हर फील्ड को सीखना पड़ता है, हर चीज़ को सीखना पड़ता है, और हर फील्ड में आपको अपने स्किल्स से पैसा आता है। आप अपना स्किल्स यूज करते हैं तो आपको पैसा आता है। देखिए एक डॉक्टर है, 8 साल वो क्या करता है, 8 साल वो लगा लेता है भाई, 8 साल में वो क्या बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, MBBS कर लेता है, उसे डिग्री मिल जाती है, लेकिन वो इलाज नहीं कर पाता क्योंकि अभी उसने स्किल्स नहीं लिया, अभी उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया। आगे वो क्या करेगा, स्किल्स लेगा, एक्सपीरियंस करेगा, डॉक्टर के साथ उठेगा बैठेगा, तब जाके जब वो सीखेगा उसके बाद वो जाके करेगा। इसका मतलब है कि 8 साल जो उसने डिग्री कर ली, पढ़ लिया, सीख लिया, वो सारा कुछ उसका
کسی کام کا نہیں ہے اگر وہ سکلز لینے پہ فوکس نہ کرے. تو ہم نے بھی یہاں پہ کیا کرنا ہے, سکلز لینی ہے بھائی, کام کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے. ہر ٹریننگ سسٹم, ہر ٹریننگ کو آپ نے لینا ہے. کچھ لوگ جو ہے ٹریننگ لیتے ہیں, آج کا لے لیا, کل کا مس کر لیا, کل کا لے لیا, پرسوں کا مس کر لیا, پرسوں کا لے لیا, اس کے بعد اگلے دن کا مس کر لیا, اور ایک مذاق سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں, بھائی میں بزی ہوں, میرے پاس پیکج نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ جو باتیں ہوتی ہیں تو یہ کامیاب لوگوں کی کے ساتھ نہیں جچتی. اچھا میری طرف اذان کا ٹائم ہو گیا, تھوڑا سا ویٹ کریں. آپ سب لوگوں کو صحیح چلے, ماشاءاللہ زبردست ہو گیا. میں شارٹلی یہ جو باقی 3-4 پوائنٹ رہتے یہ بھی شارٹلی آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں. دوسرا ہم کیا بتا رہے تھے کہ لوگ ٹریننگ سسٹم کو فالو نہیں کرتے, سیکھتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, سیکھنا ہے. زیادہ سے زیادہ ہم نے سیکھنے پر فوکس کرنا ہے. 90% کام ہمارا سیکھنے والا ہے. اس کے اوپر ایگزامپلز بھی ہے, اس کے اوپر جو ہے کچھ لاجک باتیں بھی ہے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو منڈے سے ٹریننگ سٹارٹ ہو رہا ہے 12 days بیچ, تو پھر اس میں مزید ہم کمپلیٹلی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کریں گے. تھرڈ جو پوائنٹ ہے, پیپل ورک وداؤٹ اسمال گولز. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مقاصد, چھوٹے چھوٹے منزل بھی, مطلب وہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹ کے بغیر کام کرتے ہیں, ٹارگٹ نہیں بناتے. بھائی آپ کو اگر بڑے ٹارگٹ اچیو کریں تو اس سے پہلے آپ کو چھوٹے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہوں گے. فار ایگزامپل میں آپ کو چھوٹا سا ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں, آپ یہ رکھے اسمال ٹارگٹ کہ میں نے ایک دن میں کتنا کمانا ہے, یا ایک دن میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, اپنا بزنس شیئر کرنا ہے, یا ایک ہفتے میں نے کتنا کمانا ہے, کتنے لوگوں کے ساتھ میں نے بات چیت کرنی ہے, اپنا بزنس شیئر کرنا ہے. اور آگے آپ ڈیلی, ویکلی اور پھر اس کے بعد منتھلی آپ ٹارگٹ رکھیں. یہ ہوتا ہے اسمال گول. اسمال گولز آپ بنائیں گے, چھوٹے چھوٹے بنائیں گے, تو ہمیشہ بڑے گول بھی آپ کے اچیو ہوں گے. اور انشاءاللہ اس کو بھی مزید پھر ایکسپلین کریں گے نیکسٹ ٹریننگ میں. 4 نمبر پہ آتا ہے پیپل ڈونٹ ڈپلیکیٹ یور آف لائن. وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں, اپنے اپ لائن کو فالو نہیں کرتے, اپنے سینئرز کو فالو نہیں کرتے. سر جس فیلڈ میں بھی آپ جاتے ہیں آپ کو کسی ایک کا ہاتھ پکڑنا ہوتا ہے, کسی ایک استاد کو فالو کرنا ہوتا ہے, تب جا کے آپ کامیاب ہوتے ہیں. ادھر ادھر جانے سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہمارا کیا مسئلہ ہے بھائی, سینئر میرا سینئر کون ہے, مرتضی امان, اور میں جو ہے سائیڈ لائن میں ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہوں. بھائی سناؤ, آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا, کتنی آپ کی جوائننگز ہو گئی, کتنی آپ کی ٹیم بن گئی, کتنا آپ نے ارننگ کر لیا. پھر وہ خود بھی جو ہے بیچارہ ڈیموٹیویٹ, اور آپ ساتھ میں ہمیں بھی اپنے آپس میں ڈیموٹیویٹ کر لیتا. یہ ہوتی سائیڈ لائن کی یاریاں. تو اپنے آپس میں نمبر ایکسچینج کرنے سے ان چیزوں سے گریز کرے. بھائی صرف اور صرف اپنے اپ لائن کو, اپنے استاد کو فالو کرے, وہی ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتا ہے. لاسٹ پہ آتا ہے پیپل ڈونٹ فالو سپریٹ پیپل ڈونٹ فالو سپریٹو پرنسپل. سپریٹو پرنسپل کا مطلب یہ ہے, وہ لوگ جو لالچ میں آ جاتے ہیں, وہ صحیح اور غلط کی پہچان کیے بغیر, کسی اور کی سنے بغیر بھائی لالچ والی ویب سائٹوں میں چلی جاتی ہے. وہ ویب سائٹ آر وائی بیس منی روٹیشن ویب سائٹ, جیسے ابھی این جی آر بند ہو گیا, میٹا فورس چل رہی ہے, فورسیج چل رہی ہے, ایک اور آ گیا مارکیٹ میں نشان حیدر, اب ایک اور آ گیا ڈبل شاہ. تو اس قسم کی اور بھی ویب سائٹس چل رہی ہے. ان چیزوں سے سر خود کو بچایا کرے. یہ کیا ہوتی, سارا منی روٹیشن سسٹم ہوتا ہے. آپ کو کہتے ہیں آپ پیسے دے دو, ہم ڈبل کر کے دیں گے, ٹریپل کر کے دیں گے. یہ ڈبل ٹریپل کرنے والی مشین ہے. تو یہ بھی کیا ہوتی ہے, یہ آپ کو ناکام کرتی ہے. تو سر ان چیزوں کو آپ فالو نہ کریں جو صحیح ہے. پروڈکٹ بیس کمپنی جو کہ 134 سال سے نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو کے آ رہی ہے. اس کے علاوہ چند کمپنیز کے میں نام بھی لے لیتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان میں ایم وے انٹرنیشنل کمپنی ہے, 63 سال سے چلتی ہے. دوسری ہے اوان کمپنی, وہ 136 سال سے چلتی ہے. سر یہ پروڈکٹ بیس کمپنی ہے, اس وجہ سے یہ چل رہی ہے. پاکستان میں ٹائمز کمپنی, بہت بدنام کمپنی, چھوٹا بڑا اس کا نام سن کر ڈر جاتا ہے. وہ کیوں چل رہا ہے بھائی, اس وجہ سے چل رہا ہے کہ وہ پروڈکٹ بیس ہے. الحمدللہ ایکونکس بھی پروڈکٹ بیس ہے سر, ایکونکس بھی پروڈکٹ بیس ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, ہمیشہ پروڈکٹ بیس کمپنی کے ساتھ کام کرنا ہے. اور ایکونکس کی میں اگر بات کروں کہ ایکونکس کیوں کرنی چاہیے, تو پھر یہ ہمارا ٹاپک لمبا ہو جائے گا. انشاءاللہ یہ بھی مزید جو منڈے سے ٹریننگ سٹارٹ ہوگا تو اس میں آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا. یہ 5 جو ٹپس میں نے آپ لوگوں کو بتائے, ان پہ عمل کرے, ان چیزوں سے خود کو بچا کے رکھے. کل آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہے,
مجھے کچھ نہیں ملا، میں کامیاب نہیں ہوا، اس سے پوچھو کہ بھائی ان 5 میں سے آپ نے کس کو فالو کیا ہے؟ اس نے کسی ایک کو بھی نہیں کیا ہوگا۔ اگر آپ ان 5 کو فالو کرتے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مزید میں جو ہے اپنا یہ جو ہوسٹنگ ہے اس کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے پاس کچھ 10-12 منٹ ہے۔ میں مائک حوالے کرنا چاہتا ہوں اپنے گریٹ لیڈر امیر حمزہ کو، کہ جو کہ ماشاءاللہ دبئی میں رہتے ہوئے ایکونکس پلیٹ فارم پہ اس نے ورک کیا، اور آج اس نے ایکونکس پلیٹ فارم سے اپنا براؤنز کا رینک اچیو کر لیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرے، اپنا جو خیالات کا اظہار کرے، اپنا شیئرنگ کرے کہ اس نے کیسے براؤنز کا رینک اچیو کیا اپنے جاب کے ساتھ ساتھ۔ تو جی حمزہ افریدی، آپ اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس 10 منٹ کا ٹائم ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی حمزہ بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ چلے اوکے سر، تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو سر یاسر صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کروں، اور یقین جانے کہ اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی فیلنگ آج کی میں شیئر کروں تو شاید ایک رات بھی گزر سکتی ہے اور ایک دن بھی گزر سکتی ہے۔ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہے، لیکن یہ خوشی تب ہوگی اس سے بھی زیادہ جب آپ لوگ سارے کامیاب ہو جائیں گے، اور جو رینک آج میرا ہے اس رینک کے اوپر سارے لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ، تو مجھے اور بھی زیادہ خوشی ہوگی۔ اور یہ رینک نہیں ہے، ہم نے اس رینک کے اوپر رکنا نہیں ہے، انشاءاللہ مزید سلور گولڈ جتنے بھی رینکس ہیں یہ ہماری کمپنی نے بنائے ہیں ہمیں حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ ہم کو حاصل کریں، اسٹرگل کریں، محنت کریں۔ تو فرسٹ آف آل میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی چھوٹی سی سٹوری بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے ایکونیکس کو جوائن کیا اس کے بعد میرا ویژن کیا تھا اور ابھی میرا کیا ہے۔ مجھے سب سے پہلے یاسر صاحب نے جوائن کیا، مطلب انہوں نے میری سپورٹ کی، اور ایک میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں سر، یاسر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے، میرا جواز نہیں بنتا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کروں، لیکن سر نے بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کیا۔ میں آپ لوگوں کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو میں نے عمل کی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے، عمل کی کمی ہوتی ہے۔ جو باتیں میں نے عمل کی وہی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور انہی باتوں کو اگر آپ لوگ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اس رینک کے اوپر آ سکتے ہیں، اور مزید جتنے بھی رینکس ہیں انشاءاللہ وہ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ تو سر یاسر صاحب نے مجھے ٹیسٹ دی تھی کہ آپ حمزہ بھائی کسی بھی حال میں میٹنگ کو نہ چھوڑیں، اور الحمدللہ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہے میں نے میٹنگز اٹینڈ کی۔ ٹھیک ہے، سینئر کی طرف سے جو بھی میسج آتا تھا میں اس کو یس سر کہتا تھا، کبھی میں نے سر کو نہیں کہا کہ سر میں بزی ہوں یہ ہے وہ، حالانکہ میں یہاں پہ میں دبئی میں ہوں، اور پاکستان کا ٹائم ٹیبل بھی تھوڑا سا مطلب دبئی پیچھے ہے، 1 گھنٹے دبئی پاکستان سے پیچھے ہے ٹائم میں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قربانی جو کامیابی ہوتی ہے نا، کامیابی وہ جو ہے قربانی مانگتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جب میں نے ایکونیکس کو جوائن کیا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، میری تقریباً جو ڈیوٹی ٹائمنگ تھی وہ 14 سے 15 گھنٹے تھی، میں 14-15 گھنٹے ورک کرتا تھا دبئی کے اندر۔ سب سے پہلے میں نے کیا کی، قربانی دی۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے سینئر کو ریکویسٹ کیا سر مجھے سیلری کم دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اوور ٹائم پہ نہیں روکنا، مجھے چاہے جتنا نقصان ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ایک آن لائن کام کر رہا ہوں، اس کو میں سیکھ رہا ہوں، ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میں نے وہ کام سیکھنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے میری سپورٹ کی، اس نے جو ہے نا اپلیکیشن لکھا اور آگے جو ہے نا فارورڈ کیا، تو انہوں نے میری درخواست کو پہلے ریجیکٹ کیا، لیکن میں رکا نہیں، میں نے کہا نہیں سر، میں نے اگر آپ مجھے یا تو ریزائن کر دیں، جاب سے نکال دیں، یا جو ہے میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، میری سپورٹ کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہاف ڈے کر لیں، مطلب آپ تھوڑا کام کر لیں، 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یقین جانے مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو میں نے رینک حاصل کیا ہے نا، اور ساتھ میں 3000 ایوارڈ، پیسوں کی بات نہیں ہوتی، لیکن جو مجھے آج عزت ملی ہے نا یار، انسان پیسہ کماتا ہے ہر ایک فیلڈ میں کماتا ہے، لیکن عزت نہیں ہوتی اس کے پاس۔ جو آج مجھے عزت ملی ہے نا، میں کہتا ہوں کہ جو میں نے وہ پیسہ ضائع کیا، میں کہتا ہوں وہ ضائع نہیں کیا میں نے، وہ میں نے حاصل کر لیا ہے۔ آج میں نے وہ پیسہ بھی کما لیا، وہ عزت بھی کما لی ہے۔ تو کامیابی ہوتی ہے نا وہ کیا کہتی ہے، قربانی مانگتی ہے، اور ہم لوگ فری ہوتے ہیں، اور سینئر جو ہے نا میٹنگ کا میسج کر دیتا ہے کہ لیڈر آ جائے میسج میں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں میٹنگ میں نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یار یہ تو وہی پرانی باتیں، لیکن دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ایک بات ہو جس کی وجہ سے کہتا ہے کہ 40 منٹ کی اگر 1 گھنٹے کی بھی میٹنگ ہونا تو اس کے اوپر انسان عمل نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اس 40 منٹ کی جو میٹنگ میں ایک بات ہو جس کی ذریعے سے میری زندگی چینج ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک بات کی انسان جو ہے نا وہ فالو کرے،
40 منٹ کی جو بھی سینئر نے آپ کو شیئرنگ کی ہوتی ہے اس کو نہ اس کے اوپر عمل نہ کرے. صرف ایک بات کے اوپر ابھی اگر ہم لوگ عمل کرتے ہیں تو ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو مجھے آج جو ہے نا یقین جانے اتنی خوشی ہے، اور ساتھ میں تب اور بھی زیادہ خوشی ہوگی جب میری ٹیم کے لوگ اور جتنے بھی آج جو ہے اس سیشن کے اندر موجود ہے یہ برونز کا رینک اچیو کر رہے. اور یقین کریں، لالچ کو چھوڑ دیں کہ بھائی میرے ساتھ جوائننگ نہیں ہو رہی، میرے جو ہے نا گروپ میں اتنی ساری جوائننگ ہوئی ہے میرے ساتھ نہیں ہو رہی، یا میں کام کر رہا ہوں مجھے رزلٹ نہیں، میرا پریشانی حسد بغض یہ چیزیں اپنے آپ سے نکال دیں. اگر گروپ کے اندر کوئی بھائی آتا ہے نیو ہمارا بھائی تو اس کو ویلکم کریں، دل سے کریں، اس کو کہیں کہ یہ میرے ساتھ جوائن ہوا ہے. جب ہماری سوچ پازیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ جب اللہ پاک کہتا ہے نیتوں کا دار و مدار رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پاک نیت جو ہے نا انسان کو کامیاب کرتا ہے. اگر کسی کی نیت بہتر ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کو بہت نوازتا ہے اور اللہ پاک اس کو کامیاب بھی کرتا ہے. تو ہماری اگر نیت بہتر ہے، ہم اگر سچے ہیں اور ہم اگر مخلص لیڈرز کو چننا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی ایسے لیڈرز ملے جیسے کہ مرتضیٰ صاحب سر یاسر صاحب ملے اور مرتضیٰ صاحب کسی اور کی، ایسے لیڈر ہمیں بھی ملے. تو اس کے لیے پہلے خود لیڈر بننا ضروری ہے. سب سے پہلے اگر اپنے آپ کو لیڈر بنائیں گے تو ہماری ٹیموں میں بھی لیڈر آئیں گے. اگر ہم لوگ خود کو ڈیموٹیویٹ کریں گے اور لوڈر سمجھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی لوڈر لوگ آئیں گے. ٹھیک ہے، تو میٹنگ اٹینڈ کریں. بس میری کامیابی کا ایک ہی راز ہے، میں نے اپنی سینئر کی بات کو فالو کیا، میٹنگ میں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. یقین جانے کل یاسر صاحب کے ساتھ میں رابطے میں تھا، انہوں نے مجھے سیلیبریٹ کیا. میں نے کہا سر کس بات کی ویلکم کر رہے ہیں؟ کہتے ماشاءاللہ آپ برونز ہو چکے ہیں. مجھے یقین ہی نہیں تھا، میں نے آئی ڈی چیک کی تو واقعی میرے جو آئی ڈی تھی اس کے اوپر برونز کا رینک اچیو تھا. تو مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا. سر نے کہا یہ دیکھیں آپ جو ہے نا آپ نے محنت کی، اسٹرگل کی، تو یہ آپ کا ریزلٹ ہے. تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی اور مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ میں برونز تھا، کیونکہ میرے دل میں لالچ نہیں تھا. میں نے کبھی آئی ڈی نہیں چیک کی، میں کام کرتا رہا، میرے کام کی طرف ٹارگیٹ تھا. میں نے ٹارگیٹ بنایا ہوا تھا کہ میں نے ٹیم بنانی ہے، میں نے میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے، میں نے نالج حاصل کرنا ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے اس سے مجھے نوازا اور آج اس قابل ہو گیا. تو تمام میرے بردرز اینڈ سسٹرز سارے لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ میٹنگز کی طرف آئیں اور اپنے اسپانسر سے پیار کریں. ٹھیک ہے، اور چکروں کو چھوڑ دیں جو سپورٹ سے پیار کر رہا ہے اور جو کسی گرل فرینڈ بنایا ہوا کسی نے، جو بھی ادروائز جتنی بھی آپ لوگوں کی مصروفیت ہے اس کو وینڈ اپ کر دیں. ٹھیک ہے، اپنے اسپانسر سے پیار کرنا شروع کر دیں، اپنے اپ لائن سے فرینڈ بنانے ان کو جو ہے نا ان سے پیار کریں، ان سے سیکھیں سمجھیں. فری ٹائم میں ان سے کال کریں، گپ شپ کریں. دیکھیے سینئر کے ساتھ گپ شپ کرنا بھی جو ہے نا وہ انسان کچھ نیا سیکھ جاتا ہے. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کو سیکھے سمجھے، اور انشاءاللہ آنے والے جو دن ہیں، آنے والے جو رینکس ہیں انشاءاللہ ہمارے لیے بننے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد میں محنت کر رہا ہوں، اسٹرگل کر رہا ہوں واپس آنے کی پاکستان، کیونکہ پاکستان کے بغیر میرا من نہیں لگتا. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار دبئی یہ وہ، نہیں بھائی پاکستان جس طرح کی کنٹری ہے نا کوئی ملک نہیں ہے. میں کہتا ہوں پاکستان اللہ کا شکر ہے ہم لوگ ایک آزاد قوم ہے اور پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگ پاکستان کے اندر رہ کر بھی یہ کام نہیں کر رہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، لیکن الحمدللہ لوگ جو ہے نا بیرونی ملک میں بیٹھ کے جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ایک شعر کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور یہ شعر جو ہے نا مجھے بار بار موٹیویٹ کر رہا ہے اور آج میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شاعر کہتا ہے کہ میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میں جب سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، میری آنکھ نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، پتھر سمجھتے ہیں مجھے میرے چاہنے والے، ارے میں تو موم تھا انہوں نے مجھے کبھی چھو کر نہیں دیکھا. میں جب بھی بے وقت اپنے گھر کو جاتا ہوں تو سبھی چونک پڑتے ہیں، کیونکہ ایک مدت ہو گئی ہے میں نے دن میں اپنا گھر نہیں دیکھا. اور یہ پھول، یہ کلیاں اور یہ عزت آج کیا مجھے کوئی وراثت میں ملی ہے؟ ارے نہیں نہیں نہیں، تم لوگوں نے میرا ممبر سے لے کر برونز کا سفر نہیں دیکھا. تو تمام لیڈرز اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. وش یو بیسٹ آف لک پاکستان. اللہ حافظ. چلے اوکے، وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.